بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الذاریات ترتیب کے اعتبار سے 51 نمبر کی سورہ ہے۔ یہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 60 آیات ہیں۔ اس سورہ کا بڑا حصہ آخرت کے موضوع پر ہے اور آخر میں توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ سورہ کے آغاز میں بتایا کہ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے یعنی قیامت، وہ سچی ہے اور جزائے اعمال ضرور پیش آئے گی۔ اس کے بعد مخالفین کا یہ سوال ذکر کیا کہ وہ پوچھتے ہیں ایان یوم الدین، روز جزا کب آئے گا؟ اس کے جواب میں قرآن نے کوئی تاریخ نہیں بتائی، بلکہ اس کے بجائے قرآن نے اس روز کے احوال بیان کیے کہ اس روز نیکوکار افراد جنت کی نعمتوں بھری دنیا میں ہوں گے، جو دنیا میں احسان کرنے والوں میں سے تھے، راتوں کو جاگ کر اللہ کو یاد کرتے، اپنی عبادت کے گھمنڈ میں مبتلا ہونے کے بجائے سحری کے وقت اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے، اپنے مال سے مانگنے والوں اور محروم لوگوں کو پر خرچ کرتے اور وہ اس طرح خرچ کرتے کہ یہ ان کا حق سمجھتے۔ اس کے بعد منکرین کا ذکر کرنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، کیونکہ عرب ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے اور اس تعلق کا تقاضا تھا کہ عرب ان کے دین کو اختیار کرتے۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اس لیے اس کے بعد ان کا ذکر آیا اور اسی سلسلے میں قوم لوط پر آنے والے عذاب کا ذکر کیا اور اجمالاً دوسری اقوام کا بھی تذکرہ کیا جو توحید اور آخرت پر ایمان نہیں لائے تھے اور دنیا میں ہی عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ زمین و آسمان کے نظام اور خود اپنے وجود پر نگاہ ڈالنے سے انسان پر علم کے دروازے کھل جاتے ہیں کہ یہ سارا نظام کسی حکیم کا تخلیق کردہ ہے اور اس کا نظم اس کے مدبر ہونے کی دلیل ہے، اور قانون مکافات سے اس کے سراپا عدل ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کے سوا جو کوئی بھی کسی کا آقا ہے، وہ اپنے بندوں سے اپنے لیے اور اپنے وسائل معاش کی افزونی کے لیے خدمات لیتا ہے، جیسے آقا غلاموں سے اور سرمایہ کار ملازمین سے اپنے وسائل بڑھانے کے لیے خدمات لیتے ہیں، حکومتیں اپنے شہریوں سے ٹیکس لیتی ہیں، جبکہ اللہ یہ کہتا ہے ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، مجھے ان سے رزق نہیں چاہیے اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں۔ اللہ نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، تو یاد رہے کہ عبادت کا مطلب نہ تو صرف پرستش ہے، نہ خدمت ہے، نہ دعا یا تعریف و توصیف، بلکہ عبادت کا مطلب ہے بندگی، اور بندگی کا مطلب ہے اپنے آپ کو آقا کے ہر حکم کی فرمانبرداری کے لیے موجود اور مستعد رکھنا۔ اس میں کسی کام کی خصوصیت نہیں ہے، جب جو کام وہ کہے اس کے کرنے میں لگ جانا ہی عبادت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔